بنگلہ دیش ابھی جانا ہوا ہمارا 2-3 ہفتے پہلے ہی واپسی ہوئی ہے. پورے ملک میں انہوں نے بنگلہ زبان کو قومی زبان بنا رکھا ہے، دفتری بنا رکھا ہے. دفتری زبان وہی ہے، نظریہ تعلیم وہی ہے. جمعہ کی چھٹی اور اتوار ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے، جس طرح تمام مسلم ممالک میں ہو رہی ہے، آس پاس کے تمام مسلم ممالک میں. ہمارے پاکستانی حکمران انگریزی بولنے ہی سے ان کو خوشی نہیں، ان کے نزدیک سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ یہ انگریزی بول لیں، اور وہ بھی انگریزی بول لیں اور لکھی ہوئی تقریر پڑھ کے سنا دیں انگریزی میں، اور سمجھتے کہ ہم بڑے کامیاب ہو کر آ گئے. ٹائی وائی اچھی طریقے سے لگا کر، ٹائی بہت قیمتی ہونی چاہیے، اعلیٰ درجے کی، چاہے بے موسم ہو. تو اسی کو سارا معراج سمجھ رکھا ہے انہوں نے، اور سمجھتے کہ اسی طرح ترقی ہوگی. بنگلہ دیش ہمارے سے کتنا پیچھے تھا. 1 روپے کے 2 ٹکے ملتے، ٹکا کرنسی کا نام ہے. 1 روپے کے 2 ٹکے ملتے تھے. اب وہ کرنسی اس کی ہماری نہ صرف کے برابر ہو گئی بلکہ ہم سے آگے بڑھ گئی ہے. پاکستانی 100 روپے کے 80 ٹکے ملتے ہیں وہاں. ایئرپورٹ جا کر دیکھیے، پاکستان کا کوئی ایئرپورٹ ایسا اعلیٰ درجے کا نہیں جیسا بنگلہ دیش کا ڈھاکہ کا ایئرپورٹ ہے. مسلسل ترقی ہو رہی ہے. وہاں یہ جو بنے بنائے لباس کے بکتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، سلے سلائے کپڑے، ریڈی میڈ، اس کی فیکٹریاں ہیں. چین کے بعد دوسرے نمبر پر بنگلہ دیش ہے. ابھی چاچی سمجھتے ہیں کہ اگر انگریزی بولیں گے اسی سے ترقی کریں گے. وہ بنگلہ زبان بول بول کر ترقی کر رہے ہیں. ساری دنیا کے ممالک اپنی زبان بول کر ترقیاں کر رہے ہیں، اپنی زبان کو رائج کر کے ترقیاں کر رہے ہیں. یہ نالائق یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اگر انگریزی اردو نافذ کر دی تو ہم ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے. رہ گئے پیچھے، اپنی قوم کو، اپنی قومی زبان کو پیچھے ڈال کر خود ہی پیچھے رہ گئے، ذلیل ہو کر رہ گئے. کوئی ان کی عزت نہیں کرتا دنیا میں. بڑا دل دکھتا ہے. ایئرپورٹ کا نظام وہاں اتنا اچھا ہے کہ یہاں پاکستان میں کسی ایئرپورٹ کا نظام ایسا نہیں ہے. ترقی کر رہے ہیں. تو وہ چین کے بعد دوسرے نمبر اس پر ہیں، وہ ریڈی میڈ لباس کے اوپر، ریڈی میڈ گارمنٹس کے اوپر. ہمارے دارالعلوم کا ایک فارغ التحصیل یہاں سے گئے، دارالعلوم میں کئی سال پڑھا، وہیں کے رہنے والے ہیں ڈھاکہ کے. تو وہ ساتھ تھے، اب ہمارے جو ہم گئے ساتھ ملتے رہے. تو میں نے کہا کہ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ کہ حضرت میں مدرسے میں تو نہیں پڑھا سکتا کہ مسلح مدرسے میں جگہ کم تھی، مدرسے بہت ہیں اور علماء کی بڑی عزت ہے. تمام مدرسوں میں طلبہ بھی بہت ہیں اور بہت تعلیمی کام بہت اچھا ہو رہا ہے. کتابیں بنگلہ زبان میں وہ عربی کتابوں کے ترجمے کر رہے ہیں، اردو کتابوں کے ترجمے کر رہے ہیں. ہماری کتاب، میری تصنیفات کے ترجمے انہوں نے چھاپے ہیں بنگلہ زبان میں تاکہ اپنی زبان کو ترقی دیں. تو وہاں علمی کام بہت اچھا ہو رہا ہے. مگر کہنے لگے کہ مجھے مدرسے میں کچھ جگہ نہ ملی تو میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا. عالم دین جو بڑے مدرسے چلانے والے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے مدرسے چلاتے ہیں تو ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، جبھی تو مدرسے چلاتے ہیں. اس کو کوئی موقع ملا نہیں مدرسے میں پڑھانے کا، تو انہوں نے کہا میں نے گارمنٹس کی فیکٹری قائم کر لی. روپیہ پیسہ اللہ نے کچھ دے رکھا تھا، کچھ 2 لوگوں کے ساتھ مل کر گارمنٹس کی فیکٹری قائم کر لی. اور پھر رفتہ وہ اب اکیلا ہے، باقی شرکا کے حصے ان کو خرید لیے ان سے. اس نے کہا کہ 4000 لیبر میرے یہاں کام کرتی ہے، 4000. اور بتا رہے تھے کہ میں نے ان 2-3 مہینوں میں اتنے ارب ٹکوں کا کاروبار کیا ہے اور بھیجا ہے مال تیار کر کے. اکیلے آدمی، مدرسے کا فارغ التحصیل ہے. اس نے نہ کوئی انجینئرنگ پاس کی ہے اور نہ ڈاکٹریٹ کیا ہے، لیکن وہ ترقی کر رہے ہیں. احساس سے کمتری سے بچ گئے. وہ اپنی زبان کو قوت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان کی عزت کرتے ہیں. ہمارے یہاں اردو کو ٹھکرا کر یہ چاہتے ہیں کہ ترقی کرے اور قوم کو بنائیں. جب بچہ جو ہوگا اپنی مادری زبان میں جتنی بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے، غیر ملکی زبان میں اتنا نہیں سمجھ سکتا.